الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ فصلت کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں پر ان کی نافرمانی کے سبب ان پر آئے ہوئے عذاب کا بیان تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور گھیر لیا. جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہوں یا اس سے پہلے کی قومیں ہوں یا اس کے بعد کی قومیں ہوں، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی منکرین ہیں، جتنے بھی اللہ کے نظام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان سب کو کل قیامت کے میدان میں کیا بات پیش آئے گی اس کا اگلی آیتوں میں بیان کیا جائے. سارے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے اور سب دشمنوں کو جمع کر کے سب کو ایک ساتھ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. جب جہنم کی طرف ان سب کو ڈال دیا جائے گا تو ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی چمڑیاں، ان کے اعضاء سب ان کے خلاف گواہی دیں گے. سب کی گواہی ان کی جو ہے سامنے آئے گی. یعنی وہ جس جسم کی بھلائی کے لیے دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اسی جسم کے اعضاء کل ان کے خلاف کیا کریں گے؟ گواہی پیش کریں گے. آنکھیں گواہی پیش کریں گی، کان گواہی پیش کریں گے. جسم میں جو دیگر اعضاء ہیں، جو عضو ہیں ہمارے، یہ کیا کریں گے؟ گواہی پیش کریں گے. ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. تو یہی وہ اعضاء ہے جس کے فائدے کے لیے ہم لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہی اعضاء ہمارے خلاف کیا کریں گے؟ گواہی پیش کریں گے. تو ایسا موقع آنے والا ہے. وہ دن جب آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے اندر اور جسم کے الگ الگ حصوں کے اندر گواہی پیش کرنے کی طاقت پیدا کریں گے تو کوئی چیز ان اعضاء کو روک نہیں سکتی. آج اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے. یہ زبان بولتی ہے، کس کی طاقت ہے؟ کس نے اس کے اندر قوت گویائی پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک چمڑا ہے، ایک گوشت ہے، اس گوشت میں بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. جس طرح اس گوشت کے ٹکڑے میں آج اللہ نے قوت گویائی پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بولتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ اپنی اس قوت گویائی کو دیگر اعضاء کے اندر پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں دیگر اعضاء بھی بولتے ہو جائیں گے. آج زبان کو ہم اپنے بولنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر بولنے کی صفت پیدا کی ہے، طاقت پیدا کی ہے، قوت پیدا کی ہے. اسی طرح ان اعضاء کے اندر بھی وہ قوت پیدا کر دے گا. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ڈرایا جا رہا ہے. فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا. سب جمع کر کے لائے جائیں گے. جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں سب جمع کیے جائیں گے. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ ایک سوال. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ ہر وہ آدمی جس نے اب اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا. ہر وہ آدمی جس نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو قبول نہیں کیا، جس نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کا مذاق اڑایا اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، یہ سب کے سب اللہ کے کیا ہیں؟ دشمن. لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئے، ان تمام انسانوں میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا مذاق بنایا، قرآن کا مذاق بنایا، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق بنایا، تو ایسا ہر آدمی اللہ کا کیا ہے؟ دشمن. ان تمام دشمنوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور آگ کی طرف ڈھکیلا جائے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا اور ایک ایک جماعت آگے بڑھتے جائے گی اور جہنم میں ڈال دی جاتی ہے. جیسے کسی جگہ پر جانے کے لیے ایک ایک جماعت کی شکل میں گروپ بنائے جاتے ہیں. پہلے ایک گروپ آگے نکل جائے، پھر دوسرا نکل جائے، پھر تیسرا نکل جائے. ایسے سارے کافروں کے گروپ بنائے جائے اور ٹولیوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب جہنم کی آگ کے سامنے وہ پہنچیں گے تو تھوڑا سا رک جائیں گے. وہ جہنم کی آگ کی شدت کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیے، بلکہ کافر اور مشرک کہیں گے وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. دوسری جگہ پر ہے اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں. دنیا بھر میں شرک کرتے رہے اور کیا بولیں گے؟ اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں. اللہ کہے گا انظر کیف کذبوا، دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. پوری زندگی شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے اور اب آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے شرک کیا ہی نہیں. لہذا وہ رک جائیں گے. وہ پوچھیں گے ہم نے تو کوئی جرم کیے نہیں، پھر ہمیں کس لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ لہذا جب وہ جھوٹ کہیں گے اور ان کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ ہماری طرف سے کوئی جرائم ہوئے ہی نہیں، اس موقع پر شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کی نگاہیں، ان کے آنکھیں، ان کے کان، ان کی چمڑیاں اور ان کے اعضاء. چمڑیاں بول کر اعضاء مراد ہے کہ جو جسم میں دیگر اعضاء ہے وہ سب جو بھی گناہ میں ان کے ساتھ شریک رہا کرتے تھے، جو بھی گناہ کیا اس میں آنکھ شریک رہی، جو گناہ کیا اس میں کان شریک رہے، جو گناہ کیا اس میں ہاتھ اور پیر شریک رہے، دل و دماغ شریک رہے، سب وہ اعضاء ان کے خلاف گواہی پیش کریں گے بما کانوا یعملون، ان سارے باتوں کی وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے. پوری فائل کھول دی جائے گی اور بولنے کے لیے کون بولے گا؟ آنکھیں بولیں گے، کان بولیں گے، اعضاء بولیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے. ان کو یہ سب دیکھ کر تعجب ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا؟ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، ہمارے کان اور ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. وقالوا لجلودہم، وہ انہی جسم کے اعضاء سے بول پڑیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وہ اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. جس اللہ نے ہر چیز کو جو ہے بولنے کی طاقت دی ہے وہی آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دیا ہے. انطق کل شیء، قرآن میں سورہ یاسین میں ہے. ہم لوگوں کو بہت سے لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہے. اس میں ایک آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم ان کے منہوں کو سیل ڈالیں گے، مہر لگا دیں گے. یہ جو منہ ہے اس کو پیک کیا جائے گا. جب کسی چیز کو بالکل ایسا پیک کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو کھول نہیں سکتا تو کہتے ہیں اس پر مہر لگ گئی. کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے. تو منہ کو ایسا پیک کیا جائے گا کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. نختم، ختم، اس پر مہر لگا دی جائے گی. آج ہم تمہارے منہ پر کیا کریں گے؟ لاک کر دیا جائے گا منہ. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھوں کو ہم بولنے والا بنائیں گے.
اور ان کے پاؤں بھی بولنے والے بن جائیں گے، بما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ کرتے تھے دنیا میں وہ سب کے بارے میں ہاتھ پیر بولنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاتھ بولیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پیر بولیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہاتھ بولیں گے میرے ذریعے سے یہ کروایا یہ کروایا یہ کروایا، پیر بولیں گے مجھے یہاں لے کر گیا مجھے یہاں لے کر گیا مجھے یہاں لے کر گیا۔ اس طرح ہاتھ اور پیر بھی کیا کریں گے؟ انسان کے گواہی پیش کریں گے۔ وہ خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اور وہ اعضا کہیں گے اس نے ہی تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے گئے ہو۔ مسلم شریف میں ایک روایت اس مقام پر نقل کی گئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام ہنس پڑے، حضور علیہ السلام ہنس پڑے، خود ہی آپ نے سوال فرمایا جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیا ہنسنے کی وجہ پیش آئی، آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، بندے کی اپنے رب کے ساتھ جو بات چیت ہوگی اور اس میں بندہ جو گھمانے پھرانے کے کام کرے گا اس کو سوچ کے میں ہنس رہا ہوں۔ بندے کی اپنے رب سے جو بات چیت ہوگی اس بات چیت میں جس سے وہ لوگوں کو دنیا میں پٹی پڑھانے کا کام کرتا تھا، ایسے اللہ میاں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ میاں کو بھی گھمانے کی بات کرے گا۔ تو بندہ اپنے رب سے جو بات چیت کرے گا اس بات چیت کو یاد کر کے میں ہنس رہا ہوں۔ بندہ کہے گا اپنے رب سے الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ضرور دی ہے۔ بندہ کہے گا آج تو میں اپنے خلاف کسی بھی گواہ کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دوں گا، صرف اسی گواہ کو گواہی کی اجازت دوں گا جو میری طرف سے بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوکے اچھی بات، تیرا کون سا گواہ ہے وہ دیکھ لیں گے جو تیری طرف سے بات کر لیں۔ اللہ فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے آپ ہی پر خود گواہ ہے، تو خود ہی اپنے آپ پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اور کرامن کاتبین بھی تجھ پر گواہ ہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اس کے منہ پر لونگ لگا دیا جائے، اس کا منہ سیل دیا جائے، بند کر دیا جائے، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ، اس کے بدن کے جو عضو ہیں ان سے کہا جائے گا انطقی، تم لوگ بولو ذرا کیا بولنا چاہتے ہو، فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ، بدن کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بولنا شروع کریں گے، بدن کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بولنا شروع کریں گے۔ ثم يخلى بينه وبين الكلام، پھر اس کے درمیان اور کلام کے درمیان چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ تم دیکھ لو، تمہارے دنیا میں تم انہی آنکھوں سے گناہ کرتے تھے، انہی پیروں سے گناہ کرتے تھے، انہی ہاتھوں سے گناہ کرتے تھے، انہی کانوں سے گناہ کرتے تھے، انہی سوچ اور دل و دماغ سے گناہ کی اس باتیں بنایا کرتے تھے، اور آج یہی عادت تمہارے بارے میں بولنا شروع کرا، تم دیکھو تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نمٹ لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حضور فرماتے کہ وہ بندہ اپنے ان اعمال، اپنے ان اعضاء کی گواہی کو دیکھ کر کہے گا بعدن، ارے تم لوگ مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارے فائدے کے لیے تمہاری طرف سے دوسروں سے میں دنیا میں لڑا کرتا تھا اور تمہارے لیے کیا کیا کرتا تھا، آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن کر میرے بارے میں گواہیاں پیش کر رہے ہو۔ وما کنتم تستترون، لہذا تم اس دن کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، کچھ اپنی بات کو چھپانا چاہو، بند رکھنا چاہو، کسی کے سامنے ظاہر ہونے سے روکنا چاہو تو یہ نہیں کر سکتے۔ یشہد علیکم، تم چھپ نہیں سکتے تھے کہ تم پر تمہاری کان، تمہاری نگاہیں اور تمہاری چمڑیاں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، لیکن تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا کچھ پتہ ہی نہیں، ایسا مت سمجھنا، اللہ کو تمہارے اعمال کا پورا علم ہے، اور تمہارے اعمال کے خلاف اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود تمہارے جسم کے عضو ہی تمہارے بارے میں بولیں گے۔ لہذا ایک انسان کو خاص طور پر یہاں لکھا ہے کہ ایک ایمان والے کو، یہ تو بات اصلاً چل رہی کافروں کے سلسلے میں، لیکن ایمان والے کو اس میں تنبیہ ہے کہ ایمان والا ہر وقت اس بات کو سوچتا رہے کہ میرے بدن کے اعضاء ہی مجھ پر گواہ بننے والے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں چھپ سکتا ہوں، اگر چھپ سکتا تھا
تو جو ہے اپنے اعضاء سے چھپ سکتا تھا، لیکن اعضاء بدن بھی ہر وقت ساتھ میں ہیں اور وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہی اعضاء کل قیامت کے میدان میں میرے بارے میں اللہ کے حضور کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ لہذا اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آدمی گناہی سے کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ گناہی کو کیا کر دیں؟ کتنا ہی میں تنہائی میں چلا جاؤں، اکیلے میں چلا جاؤں، خلوت میں چلا جاؤں گناہ کرنے کے لیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں جو ہے رہ کر میں گناہ کروں، تب بھی میرے اعضاء تو میرے اس گناہ کے اندر کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ یہ اعضاء میرے خلاف گواہ بنیں گے۔ ساری دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن اعضاء تو بہرحال ساتھ میں ہے۔ لہذا جب ایک ایمان والے کا یقین ہے کہ اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گناہ ہی نہ کرے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نے تمہارے رب کے ساتھ جو ہے ایسے گمان کر لیے جس گمان نے تمہیں برباد کر دیا، یعنی تم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے جو چاہے کرتے رہے، لہذا تمہیں فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم سراسر نقصان اٹھانے والوں میں سے بن گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر یہ لوگ صبر کریں، باز آ جائیں، تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معذرت کر لیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی معذرت کو اور ان کی معافی نامے کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جب ایک مرتبہ خدا کا فیصلہ قیامت کے میدان میں جہنم کا ان کافروں کے بارے میں ہو گیا تو وہ بدلنے والا نہیں ہے، چاہے کتنی معافی تلافی کی جائے، کتنے ہی معافی نامے لکھ لیے جائیں، کتنی معذرتیں کی جائے، کوئی بات وہاں سنی نہیں جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ہم نے ان پر دنیا میں کچھ ساتھی مسلط کیے تھے، ان کے اوپر کچھ ایسے لوگ مسلط کیے تھے، کچھ ایسے ساتھی مسلط کیے تھے جن ساتھیوں نے ان کو آگے اور پیچھے سے راہ بھٹکا دیا تھا۔ وہ کون ساتھی تھے؟ ایک تو شیطان، ایک تو کون ہے؟ شیطان۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ 25 بارے میں ہے کہ جو آدمی خدائے رحمان کے یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، خدائے رحمان کو چھوڑ کر دنیا داری میں لگ جاتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان جو ان کا ساتھی بن گیا ہے وہ انہیں اچھے راستے سے روکتے رہتا ہے، روکتے رہتا ہے۔ شیطان تو اس کو اچھے راستے سے روک رہا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سیدھا جا رہا ہوں، میری گاڑی کیسی جا رہی ہے؟ ایک دم سیدھی جا رہی ہے، میری گاڑی ایک دم پٹری پہ ہے، کوئی میرے کو گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ تو آدمی سمجھتا ایسا ہے کہ میں سیدھا جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور غفلت کے زمانے میں جو کام کر رہا ہے سمجھتا تو ہے اچھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان ساتھیوں نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ ایسا ماحول بن گیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک ساتھی جو انسانوں کو آگے پیچھے سب کچھ خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ ایک تو شیاطین ہے، دوسرے انسان بھی ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ انسان بھی ہے۔ ایسے انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تک پہنچائے، ایسے انسانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو اللہ سے دور کر دیں، جو اللہ سے کیا کر دیں؟ دور کر دیں۔ آج ہمارے کانٹیکس میں ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے تعلقات رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری دوستیاں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہمیں اللہ سے غافل کر رہی ہے، ہمیں دور کر رہی ہے اللہ کی یاد سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ شاید جو ہے وہ شیطانوں کے جیسا کام ہے کہ انہوں نے آگے پیچھے ہمارے ایسا خوشنمائی کر دی ہے کہ ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کو اپنا صحیح عمل سمجھ رہے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
ایسے لوگ جن پر شیطان اور ایسے انسان جو خدا کی یاد سے غافل کر دینے والے ہیں، جب ان لوگوں پر جو ہے مسلط ہو گئے تو اب ان پر وہی بات صادق آ گئی جو پچھلی امتوں پر صادق آئی تھی، یعنی عذاب کی بات طے ہو چکی ہے جو پچھلی امتوں کے جنات اور انسان کے لیے طے ہو چکی۔ انہم کانوا خاسرین، یقین جانو کہ یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں۔ جس کے ساتھ بھی یہ فیصلہ ہوگا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہمیں ہمارے لیے ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی صحبت کو اچھی بنائیں، اپنی صحبت کو بولیے اچھی بنائیں۔ اپنی صحبت میں اپنے دوست، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے ساتھ تعلقات رکھنے والے، اپنی بیوی بھی اچھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اچھی نیک بیوی انسان اختیار کرے گا تو اس کی صحبت سے زندگی اچھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحبت کے لیے کوئی اللہ والے ہی چاہے، اللہ والے تو ہونے ہی ہیں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ ساتھ بیوی بھی کیسے ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ بیوی اچھی ہونی چاہیے تو میرے کو بھی کیا بننا چاہیے؟ بولیے بیوی بولے بہت اچھی چاہیے، سمجھے آپ؟ اور میں کیا، میں سب کرنے والا بن جاؤں تو کیسا؟ یہ تو معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو بیوی اچھی چاہیے تو ہمارے لیے بھی اچھا بننا ضروری ہے، یہ سمجھے آپ؟ وہ 2 دن ابھی پروگرام تھا ڈائمنڈ ہال میں سنچے اتوار کو، اس پروگرام میں وہ شادی کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھائی گئی تھی۔ تو اس میں ایک بات سامنے ایسی آئی تھی، کسی سے پوچھا گیا نوجوان سے کہ تم کو بیوی کیسی چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بیوی حضرت حاجرہ جیسی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شام سے اپنی بیوی حاجر، حضرت اسماعیل جو چھوٹے سے بچے تھے، ساتھ میں تھوڑا سا پانی اور ساتھ میں تھوڑا سا کھجور اور توشہ تھا، لے کر کے لائے اور اس بے آب و گیا زمین میں جہاں نہ کوئی کانٹا تھا، نہ پھول تھا اور نہ کوئی اگنے کی صلاحیت تھی، ایسی زمین میں لا کر چھوڑ دیے مکہ المکرمہ میں۔ تو حضرت حاجر نے پوچھا یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمانے لگے ہاں اللہ کا حکم۔ حضرت حاجر نے عرض کیا کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ نے اس وقت جو اپنے شوہر کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس پر رضا اور رغبت کیا ہو گئی، خوش ہو گئی، اور اپنے لیے اس خطرناک فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ یہاں کوئی نہیں، میں اکیلی رہنے کو کیا ہوں، تیار ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت حاجر نے کیسی قربانی دی، ویسی بیوی مجھے چاہیے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو پھر سامنے والوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ شوہر بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے چاہیے، شوہر بھی کیسے چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے چاہیے۔ خالی بیوی اتنی بڑی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو کچھ بنانا نہ چاہیں تو کیسا ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف سے صحبت کے لیے شوہر بھی نیک ہو تو بیوی کی زندگی اچھی جائے گی، بیوی نیک ہو تو شوہر کی زندگی اچھی جائے گی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان سے تعلقات رکھیں۔ یہ ہمارا اچھوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا ہمیں اچھا بنائے گا، اور بروں کی صحبت میں جانا ہمیں برا بنا دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کافروں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اعمال کو بچانا چاہتے ہوں تو ہمیں اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما بہت کوتاہیاں ہوئی اللہ بہت گناہیں ہوئی اللہ بہت تجھے ناراض کر لیا آج تو ہم نے عجیب سبق پڑھ لیا کہ ہمارے ہاتھ پیر کان آنکھیں سب ہمارے خلاف گواہی پیش کریں گے اے اللہ آج تک ہم نے گناہیں کر کر کے ان گواہوں کو مضبوط کر لیا ہے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے ہم سب کی بخشش فرما مغفرت فرما ہم سب کو معاف کر دے آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرما دے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما جلوت اور خلوت کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما ہماری عورتوں کو معاف فرما ہماری اللہ مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گزرے ہوئے تمام آبا و اجداد کی مغفرت فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما جو بھی ایمان کی حالت پر دنیا سے گئے ہیں اللہ ان تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے اللہ ہمیں معاف فرما کر آئندہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما الہ العالمین اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما ہم سب کو نواز دے اللہ ہم سچی طلب سے آتے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ اس کی برکتیں اس کے انوارات سے ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہو جائے اے اللہ نیتیں تو ہماری اچھی ہیں لیکن جب ہم باہر نکل جاتے ہیں نفس و شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اے اللہ ہم اپنا پڑھا ہوا سبق بھول جاتے ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما تو ہماری مدد فرما جو کچھ سنا جاتا ہے اس پر عمل کرنے میں اللہ ہمیں تو اللہ ہماری بہترین نصرت و مدد فرما اللہ تیری اچھی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما تیری اچھی عبادت پر ہم سب کی مدد فرما اللہ اچھی کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق و سعادت عطا فرما نیکیوں کی رغبت عطا فرما گناہوں کی نفرت عطا فرما گناہوں کی نفرت عطا فرما ہم میں سے ہر ایک کو نواز دے اللہ ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مصیبتوں میں گھرے لوگوں کی مصیبتیں دور فرما اللہ جو مبتلا ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما جو بے آسرا ہیں انہیں آسرا عطا فرما اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرما بہترین رشتے عطا فرما لڑکے ہوں یا لڑکیاں رشتے کے بعد میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر بہترین رشتے ان سب کے مقدر فرما دے بہترین رشتے ان سب کے مقدر فرما دے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں زندگیاں تلخی کا شکار ہیں عافیت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں اے اللہ خوشگوار انقلاب پیدا فرما اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہو چکی ہیں تنگ آ چکے ہیں اللہ ان کے اولادوں کی طرف سے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما اللہ ہماری تمام اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کی دولت سے مالا مال فرما ہماری آنکھیں ہمارے بچوں سے ٹھنڈی فرما دے ہماری آنکھیں ہمارے بچوں سے ٹھنڈی فرما دے بری صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما برے لوگوں کی اے اللہ بری عادتوں سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ شریروں کی شرارت سے فسادیوں کے فساد سے ان کی حفاظت فرما برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اولاد کی بہترین تربیت فرما اے اللہ ان کو ہمارے صدقے جاریہ بنا دے ان کو ہمارے صدقے جاریہ بنا دے اللہ ان کو ہمارے صدقے جاریہ بنا دے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو مانگنا سکھا دے اللہ جو مانگ رہے ہیں
وہ بھی عطا فرما، آمین۔ جو کچھ مانگنے سے رہ رہا ہے وہ سب بھی عطا فرما، آمین۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو نواز دے، آمین۔ ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما کر آمین۔ ہر خیر سے آراستہ و پیراستہ فرما، آمین۔ ہر شخص ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، آمین۔ ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون آمين. وكلما غفل عن ذكر الغافلون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.